السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ لوگ سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں ہمارے سیکریٹری صاحب اور اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، دولتا بھائی ہیں اور ہمارے صاحب جو اس طرف بیٹھے ہیں، سب کا شکر گزار ہوں، اور ہمارے قادر بھائی سب کا شکر گزار ہے، اور آپ لوگ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مجلس میں آ کر جو زینت بخشی ہے، اللہ رب العزت آپ کے یہاں آنے کو قبول عطا فرمائے، اور یہاں پر آنے کے بعد جو آپ نے زینت بخشی ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آخرت میں بھی انشاءاللہ بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ دیکھیے الحمدللہ مولانا نے آپ کے سامنے کافی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور میں کوئی زیادہ بات کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے چہروں سے ہی خود پتہ چل رہا ہے کہ آپ الحمدللہ کافی بھی ہو گئے اور شافی بھی ہو گئے، کافی بھی ہو گئے، شافی بھی ہو گئے۔ میں مختصر تھوڑی سی بات ایک گزارش کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے اس لیے بہت کافی وقت ہو چکا ہے۔ دیکھیے یہاں پر آپ لوگ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مرد حضرات ہیں، خواتین بھی ہے، بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ بھی جو اس سے پہلے بھی حج کر چکے ہیں اور آئندہ بھی حج کر رہے ہیں۔ کئی لوگوں کا تو 10 پار ہو چکا، 10 بھی مکمل ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول فرمایا، ورنہ اللہ رب العزت کے پاس ایسی طاقت ہے کہ دنیا میں کیسے بھی لوگ ہوں، کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو، جب تک اللہ کا بلاوا نہیں آئے گا وہاں تک وہ جا نہیں سکتا ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، یہ کلیئر کٹ ہے کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت، میں زیادہ تر ٹائم نہیں لوں گا، میں آپ کے حالات کو سمجھ کر، کیونکہ کافی وقت میں زیادہ وقت لیتا نہیں، لیکن جتنی بات میں کہوں گا آپ اس کو ذرا غور سے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ اس کو غور سے سنیں، تھوڑا سا وقت لوں گا، زیادہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کو اعلان کر دیجئے کہ تم لوگوں کے اوپر حج کو فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ اس میں ذرا سا تھوڑا سا دلچسپی لیجئے اس بات کا کہ جیسے آج کے دور میں سب سے زیادہ دلچسپی چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، موبائل میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ موبائل میں اتنا دلچسپی ہے، موبائل سے اتنا لگاؤ ہے، موبائل سے اتنا اس کا کنیکشن ہے کہ قرآن کریم سے ہٹ کر، سیرت نبوی سے ہٹ کر اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ لیکن میری گزارش ہے آپ سے کہ تھوڑا سا ہی وقت کیوں نہ ہو، اللہ کی مہربانی سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابراہیم، اس بات کو آپ ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں اے ابراہیم تو دنیا والوں کو اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اس میں دلچسپی لیجئے کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ تمام دنیا والوں کو اعلان کر دیجئے کہ تم لوگوں کے اوپر حج کو فرض کیا اللہ تعالیٰ، تو اس زمانے میں تو کوئی اسپیکر تو تھا نہیں، اس زمانے میں کوئی موبائل تو تھا نہیں، اس زمانے میں کوئی ایسے مشینری تو نہیں تھی کہ اس آواز کو اور اس چیز کو یہاں تک انسانوں کے کانوں تک کی بات پہنچا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کر بیٹھے، اے اللہ یہ جنگل ہے، یہ میدان ہے، میں اس جگہ اعلان کروں گا تمام لوگوں سے، اور بھی تمام لوگوں سے میں اعلان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر حج فرض کیا ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال اللہ سے۔ اللہ نے بھی تو اللہ کو اللہ کس لیے کہتے ہیں
ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں اسے بھی تو پہچاننا ضروری ہے ہمارے لیے، کہ جس خدا کے لیے ہم جو ہے دن و رات شب و روز اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اس خدا کو پہچاننا بھی تو ضروری ہے۔ وہ خدا کہتا ہے اے ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے اس چیز کو، اللہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے اے ابراہیم آواز لگانا اعلان کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور آواز کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ پوری دنیا کے اوپر نظر کر لیں کہ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا اور آواز لگائی، پوری دنیا تا قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے قیامت تک سب کے کانوں میں جن جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا ان تمام لوگوں کو اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے، قرآن کی آیت ہے۔ صرف اتنی سی بات میں نے ابھی اتنی دیر میں آپ کو کہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جو آواز اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ آواز لگا، اس ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر دنیا میں جس کونے میں بھی ہو، جس گاؤں میں بھی ہو، جس شہر میں بھی ہو، جس کونے میں بھی ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، لبیک یا اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے وہ تمام کے تمام لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے۔ بتائیے، اب اتنے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے، آپ لوگ، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی جو ہے سعادت نصیب فرما رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ ابھی جیسا کہ مولانا نے کہا، اور اس مہینے کی جو تاریخ میں اور یہ واقعہ جو پیش آیا مکہ اور مدینہ کے درمیان، بڑی غمناک خبر بھی ہے اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے، جن کے ایک ہی پریوار کے 18 لوگ گھائل ہو چکے ہو اور جو ہے ان کی شہادت ہو گئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اوپر تو غم کا پہاڑ چھو چکا ہے، وہ تو وہی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے لوگ جو ان چیزوں میں انہوں نے شہادت نصیب کی ہے اور شہادت جو پائی ہے، اس غم میں ہمارا شریک ہونا اور اس کے غم میں ہم اپنے آپ کو غم ظاہر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ایک تو یہ بات، اللہ نے جس آواز کو اور جس اعلان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے کہ اے ابراہیم آواز لگاؤ، تو اس آواز پر دنیا کے جس کونے میں بھی جن لوگوں نے آواز پر لبیک کہا، تو جتنے لوگوں نے آواز پر لبیک کہا وہ تمام کے تمام لوگ زیارت مکہ کر رہے ہیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ایک شخص، کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کئی مرتبہ جا بھی رہے ہیں، اللہ بار بار ان کو جو ہے اپنے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے سعادت مندی دے رہے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آواز پر انہوں نے ایسا کہا ہو، اے اللہ کعبہ جانے کے بعد وہاں سے آنے کا دل ہی نہیں کرتا، کعبہ جانے کے بعد وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ یہ جو ان کی کیفیت دل میں جو پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر بلانے کے لیے جو ہے بار بار اللہ رب العزت اس کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم میرے گھر کی زیارت کرو۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ دنیا کے ہر خطے سے، ہر کونے سے، کسی بھی شہر کا کیوں نہ ہو، ہر جگہ سے لوگ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ یأتوکا رجالا وعلی کل ضامر، لوگ پیدل بھی چل کر آئیں گے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک ساتھی شہاب بھائی، نام تو سنے ہوں گے آپ لوگوں نے، کئی مرتبہ، بتائیے اس بندے نے کیسی جو ہے کتنی بڑی قربانی اس نے دی ہے، آج پوری دنیا اس کو یاد رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے انسان کی قدردانی بھی کرنی چاہیے، ایسے انسان کی بڑی قدر و قیمت کرنی چاہیے، ایسے انسان کی قدردانی۔ اور ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ ایسے انسان جس نے جو ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کی اور وہ بھی پیدل زیارت کی، تو اس آیت کے زمرے میں وہ صحابہ شامل ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ پیدل کر آئیں گے، کچھ سوار ہو کر جائیں گے، ایئر انڈیا ہو یا کوئی بھی فلائٹ کے ذریعے سے وہ جائیں گے۔ اللہ نے پوری ترتیب آیت میں بیان، آخر میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ جو حج اور عمرہ ہم لوگ جو کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ ایسے اعمال کو کرنے جا رہے ہیں تو اس اعمال کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں کہہ رہے ہیں یشہدوا منافع لہم، اللہ تعالیٰ اس کے فوائد دو بیان کرتے ہیں، ایک فائدہ دنیاوی ہے اور ایک فائدہ اخروی ہے، مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے گا۔ ایک فائدہ دنیاوی یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی اپنے مشاہدے میں رکھتے ہیں اسی چیز کو، کہ جن لوگوں نے بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کی اور کر رہے ہیں اور آگے کرتے رہیں گے، ان کی زندگی میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔
کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی بنسبت، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے کشادگی دی ہے، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں برکت دی ہے۔ اور آپ اس کے علاوہ الٹا کر کے دیکھیں، آپ حج نہ کریں، عمرہ نہ کریں، شادی بیاہ میں جو ہے بے فضول خرچی کریں، کسی جو ہے تعمیرات کو اونچا کرنے کے لیے کئی فضول خرچی آپ کر دیے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص، ایسا انسان جو ہے فقر و فاقہ اور تنگدستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے حج اور عمرہ کی برکت کہ آپ جہاں حج اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پیسوں میں برکت، کتنی بڑی رقم خرچ کرنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی پیسے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی برکت دیتا ہے، ہماری عمر میں بھی برکت دیتا ہے، اور ہمارے رزق میں کشادگی بھی اللہ تعالیٰ کا۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ جیسا کہ مولانا نے کہا، حدیث میں کئی روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حج اور عمرہ کر لیتا ہے تو ایسا انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ایسا آتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے جنا ہو۔ ظاہر ہے جب کوئی بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر تو بچہ کیسا ہوتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، بالکل کلین ہوتا ہے، صاف معصوم ہوتا ہے۔ تو ایسا انسان حج اور عمرہ سے جب واپس ہوتا ہے تو اللہ کے رسول اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو حج اور عمرہ کر کر آئے تو وہ ایسا ہے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے جنا ہو۔ بہرحال تو یہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے کی ہے۔ پھر میں آخر میں ہمارے سیکریٹری صاحب اور جتنے لوگ یہاں پر اسٹیج پر جو ہمارے اسلم بھائی، اور الحمدللہ عمرہ تو ماشاءاللہ جو ہے 10 تو ہو چکے ہیں، کتنا ہے اسلم بھائی؟ 11واں ہے کہ 12واں ہے؟ جی اللہ مزید قبول فرمائے۔ ہم لوگ تو دعا کر سکتے ہیں، اور بھی آپ لوگ بھائی کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہے، حج بھی کی ہے، بہت خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے بھی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب اور جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے غم میں بھی ہم شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے شہر پڈور اور پڈوٹور اور ایسے پورے ہندوستان پر اللہ تعالیٰ جو ہے امن و سکون کا معاملہ فرمائے۔ بس اسی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ حافظ صاحب۔ اب انشاءاللہ آپ تمام حضرات و خواتین اللہ کے گھر کو جانے کے لیے، کعبہ کو دیکھنے کے لیے بے حد منتظر ہے، دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں یہ لکھا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلانے کا حکم دیا۔ یا اللہ میں بلاؤں گا تو میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ کہا ساری روحوں تک میں پہنچا دوں گا، ہر روح تک تمہاری آواز پہنچے گی، جس روح تک پہنچے وہ جا رہے ہیں۔ تو لہذا لبیک کا معنی یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام بلائے ہیں اللہ کے دربار میں، انہیں دعوت دیے ہیں، اب ہمیں پکار کے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ لبیک کے معنی ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم پریزنٹ ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اے اللہ تیرے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے بلایا، اس کا جواب دیتے ہوئے ہم حاضر ہیں۔ تو سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو ہے یہ لبیک لبیک کا مطلب کیا ہے۔ حاضر ہے کہیں بول رہے ہیں، بلائی پہلے چھو، اب چارے لوگ آپ حاضر ہیں، ہمیں حاضر ہے بول کے جو ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں تلبیہ پڑھتے ہیں۔ لہٰذا عمرے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ تمام کی نظر میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں کعبے کے متعلق۔ تو کعبے کی فضیلت اور اس کی جو ہے اہمیت پر، کعبۃ اللہ یہ جو ہے اللہ کا اولین گھر ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے شعر کو آپ تمام بھی جو ہے پڑھیں تو بھی بہتر ہے، اپنے دل میں گنگنائیں۔ کعبے کی جو ہے دیدار کے بارے میں یہ نظر ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، ذوق تماشا بھول
گیا. کعبے کو جو بھی پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں, آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے ہیں. میرا خود کا تجربہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب دیکھتے ہیں تو دل کے اندر ایک قسم کی جو ہے عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہاں نظم لکھنے والے کبھی نے, شاعر نے اسی منظر کو پیش کیا ہے کہ ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں. وہ یوں ہوش و خرد مفلو جوئے دل ذوق تماشا بھول گیا, پھر روح کو اذن رقص ملا, پھر روح کو اذن رقص ملا, خوابیدہ جنون بیدار ہوا. اب وہاں پر جسم نہیں کام کرتا بلکہ روح کام کرتی ہے. گھٹنوں میں درد ہے والے, چلنا مشکل والے جب کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو ایک روحانی طاقت آ جاتی ہے. جیسے زمزم کا پانی پی لیتے ہیں تو ایک روحانی طور آ جاتا ہے. ہلو چلنے والے بھی زبردست چلنے لگ جاتے ہیں. کئی لوگوں کا ایک تجربہ ہے کہ روح کو اس نے رقص ملا, روح کو جو ہے تیزی سے چلنے کی اجازت مل گئی ہے. میرے اندر سے جو خواب سویا ہوا تھا دیدار کعبۃ اللہ کے کرنے کا, اب وہ جاگ گیا ہے, وہ جاگ گیا ہے. تلووں کا تقاضا یاد رہا, نظروں کا تقاضا بھول گیا. کتنے بار کہیں کعبہ کو یاد نہیں ہے, بہت بار دیکھو, بار بار دیکھو. نظروں کا تقاضا بھول گیا, تلووں کا تقاضا یاد رہا, احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی. جو بھی عمرے یا حج کو جاتے ہیں تو ان کے ایمان کی حرارت تیز ہو جاتی ہے, اللہ رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے, ایمان ان کے اندر فل ہو جاتا ہے. وہی شاعر کہتا ہے احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا. اس سر کو ہم اللہ کے راہ میں کٹانا ہے, وہ کٹانا بھول گیا. اللہ کے گھر کے سامنے سجدہ کرتے کرتے سجدوں ہی کی طرف زیادہ ہو گئی. اللہ رب العالمین کے گھر کے سامنے جب ایک آدمی جاتا ہے تو جو اپنا سر ٹکاتا ہے اس کے سامنے, اسی کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو سر اپنا سودا بھول گیا. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے, جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے, یاد آنا سکا جو سوچا تھا. کس کے بارے میں دعا کرنا ہے سوچ سوچ کر لیے تھے. جب اللہ کے گھر کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو آدمی بھول جاتا ہے کیا کیا سوچا تھا میں دعا کرنا. وہ جو ہے جذبے نظارے میں, جذبے دیدار میں آدمی کو جو ہے کچھ ایسی بھول ہو جاتی ہے, جوش میں بھول جاتا ہے. جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے, یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا. اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا. پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ, پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر, ایک ابر کرم نے گھیر لیا. اللہ کا ایک بادل گھیر لیا, ابر کرم اللہ کے فضل کا, اس کے کرم کا. ایک ابر کرم نے گھیر لیا, باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے, باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے. کیا مانگ لیا کیا بھول گیا,
برستی ہے رحمت، ہر وقت برستی ہے رحمت، کعبے پہ جمیل اللہ اللہ، خاطی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا۔ بے شک کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، کتنا گنہگار ہوں میں اپنی بھول جاتا ہے، کتنا اللہ کا نافرمان ہوں میں بھول جانا چاہیے، بھول جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد سارے گناہوں کی معافی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جس طرح آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے پاک ہو جاتا ہے اس گھر کا طواف کر کے، اس گھر کا جو ہے زیارت کر کے۔ خاطی ہوں میں کتنا بھول گیا، عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ یہ نظم جو میرے آپ تمام اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے جانے والوں کے احساس کو جو ہے بتاتے ہوئے اس میں بتایا گیا ہے، اس میں فکر اور احساس جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ بے شک آپ کو بھی جانے کے بعد اسی طرح کا احساس ہوگا۔ اب میں اپنی تقریر شروع کرتے ہوئے میں جو ہے ہمارے المنور صاحب کے ڈائریکٹر سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی لیس کے زینت بنے، اور جناب لائر جلال صاحب بہت ہی سینئر لائر ہے، اور حافظ صاحب اور خالد الفل صاحب بھی جو ہے شہر قدرتوں کے عظیم الشان ہستیاں جو ہے ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ خالد الفل صاحب انشاءاللہ اس سال جو ہے سعودی جانے کا ارادہ کیا ہے، اور دولت صاحب اللہ رب العالمین ان کی بھی دین خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے جو بھی دین کی خدمت کی مسجدیں بنائی ہیں اور جو بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو قبولیت فرمائے۔ اور ہومن ڈیٹ سے بہت ہی اہم ذمہ دار شخصیت صاحب بھی جو ہے ملک ٹی وی کے ڈائریکٹر بھی جو ہیں ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ المنور ٹریولس جو ہے ہمارے بہت ہی پرانا اور سینئر ایکسپیرینس جو ہے تجربے کار 13 سال سے چل رہا ہے۔ اس میں ایکسپیرینس میں کیا ہے، کوسے تیل میں کام چلنا، کوسے بسا لے جانا، اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہمارے اسلم صاحب کے پیچھے ان تمام جو ہے لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے، ان سب کی جو ہے سرپرستی حاصل ہے، ان کا سپورٹ ہے جنہوں ڈاکٹر لائر جلال صاحب کا، اور ہماری بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ المنور ٹریولس جو ہے دن دوگنے رات چوگنے ترقی عطا فرمائے۔ وہاں راستے میں سجے گلی آگے گنگے سے وہ فون نمبر بولو اسلام کا فون نمبر بولو، میں فلاں جگہ ہوں، فون کرو تمہارا کو بلا لے تو جلدی اب جلدی تو تکلیف پڑتی تو کیا کرنا ضرورت ہے نمبر کمپلسر رہے ایک مولانا بھیج دیا ہے جمعے کا جو فجر کی نماز کا کچھ کیا چلا میں یہاں ہے کتنے لاکھوں اپنے ہیں کو کرنا ہے، ویسا ہم نے مولانا بھیج دیا ہے گنگے کو بھی نمبر رکھنے کو فلاں جگہ یہی ہمیں اگر ملو اس کو بول نہیں سکتا تمہارا کو بالکل تمہارا بلا لے آئی اچھا موٹر سے دے 5 منٹ چار کے کرنے کہاں تو مسل ہے مسل سے دیکھ لو ایک کو ایک آدھا پکڑنے کو چلو ایک اکیلے کہاں کی آپ کو مسل ہوگا چاہنے بالکل کام میں نہیں پہنچ جاتے ہیں ایک گیارنٹی سے کیا رکھ لو کسی کو سے پتہ ہے تمہیں کون تو یہ ایئرپورٹ میں ماں میرا بچہ میری بچی ادھر سے دیکھا اور اس کو بھی کون تو دیے تو کیا بھی دیکھا کو کہے تو تمہیں اس میں کیا آتے کہ رکشن دیجیے یہ انڈیگل کیلری ہے وہ سنی تمہیں خرچ ہوئی تو ان کا دیر نہیں جانا پڑتا اس کو آتے اس کا بھی کیا لینا بہت تمہارا لگے تمہیں لگا لو اس فرق سے بیٹا آج جا کو ایسا چاہو ایسا جائے کی کوشش چاہو اس کا مان بھی لینا پڑتا نیچے بھی ٹرانسپورٹ کرتی ہم لے دے دیا ہوتا اس کا بھی لینا پڑتا بولتے ہیں تب ڈبا بھی لینا پڑتا یہ میرا ریکویسٹ ہے شکریہ آپ